السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں یا واقعی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کل کے جو جلسہ ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یقیناً انہوں نے اداروں کو جو ہیں وہ بڑی دھمکیاں دی ہیں۔ الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، یہاں تک کہ ان کی گفتگو میں مارنے اور مرنے والی بات ہے۔ اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو وہ اس بات کے لیے پرووک کر رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر جو فیصلہ دینے جا رہا ہے اس کے اوپر وہ ان پر حملہ کریں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ باتیں قانون کی گرفت میں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے دیگر اداروں کو بھی نشانہ بنایا، فوج کو ایک دفعہ پھر انہوں نے نشانہ بنایا، اور ساری غلاظتیں اپنی حکومت کی آج فوج کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو جنرلز کے، میں نے تو ان کے نمبرز بلاک کر دیے۔ آج پھر میر جعفر اور میر صادق کہا جا رہا ہے۔ تو بڑی تیزی سے عمران خان اپنا یو ٹرن لیتے ہیں۔ تو کل تک وہ میر جعفر اور میر صادق کہا، اس کے بعد شہباز شریف کی طرف آئے، آج کہتے ہیں کہ جی میں سارے چہرے پہچانتا ہوں، اور ایک اور دو اور وہ سارے لوگ میر جعفر اور صادق ہیں، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ فوج پہ ڈال رہے ہیں، فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں کراؤ گے میں نے آپ کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے فوجی ہیں جو ان کو فون کر رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ فوج اب نہ حکومت کے کسی ممبر کو کانٹیکٹ کرتی ہے، نہ اپوزیشنز کے کسی ممبر کو کانٹیکٹ کرتی ہے۔ فوج نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا، فوج نے اپنی سیاست، اور دیکھیں کہتے ہیں کہ نیوٹرل، ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور فوج کو کہا ہے کہ جی اگر آپ نیوٹرل ہیں تو جانور ہیں۔ تو کس طریقے کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نون لیگ کے 30 اراکین جو تھے وہ میرے کانٹیکٹ میں تھے، اور اگر وہ ٹوٹ جاتے تو نون لیگ ختم ہو جاتی۔ او بھائی، آپ کی اپنی کشتی سے لوگ، اور فوج نے روکا ہے۔ مثلا سر چیز فوج پہ ڈالی جا رہی ہے، آج فوج اداروں پہ ڈالی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں فوج کو کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، عدالت کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب، وہ جو میں نے میجر انڈیا کا جو میجر گورو ہے کون ہے، اس کا یہ سٹیٹمنٹ صاف نظر آتا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، متکبر، تکبر، ان سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، اور وہ خدا ہیں، اور وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو فوج کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی ہے انہوں نے، اداروں کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی ہے انہوں نے۔ نون لیگ کے لوگ آپ کی طرف کیوں آئیں گے جبکہ نون لیگ پنجاب میں اپنی توتی بول رہی تھی اس زمانے میں، اور آپ، وہ تو الگ بات ہے کہ حکومت سے ہٹ کر آپ کے اب اراکین نکلنے لگے ہیں، پہلے تو کوئی آپ کے 6 اراکین بھی باہر نہیں آتے تھے، اور جس حکومت کی یا جس جماعت کے کشتی سے اس کے اتحادی بھاگ رہے ہوں، اس کے اپنے ممبر بھاگ رہے ہوں، اس کے اپنے ممبر چھلانگ لگا رہے ہوں، تو یہ بتائیے کہ پھر وہ کون سے نون لیگ کے بے وقوف 30 اراکین تھے جو آپ کی کشتی جو ڈوب رہی ہے اس میں آنے کو تیار تھے۔ ہماری تو اطلاع یہ ہے کہ جن لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے کشتی سے چھلانگ ماری ہے، اور وہ جو سامنے آ گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی کشتی سے چھلانگ مار چکے تھے، اور نون لیگ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دروازہ کھولو اور ہمارے لیے بھی کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں، ہمیں بھی اپنے پارٹی ٹکٹ دیجئے۔ اگر نون لیگ یہ اجازت دے دیتی، جو میری اطلاعات ہیں اور بالکل صحیح اطلاعات ہیں، اگر نون لیگ اجازت دے دیتی تو آپ کے جو اراکین ابھی بھی تھوڑا بہت آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 123 اراکین کا استعفیٰ دیا ہے، اس میں سے 35 اراکین سے زیادہ اراکین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ لیٹر نہیں ہے، ہم نے سائن ہی نہیں کیا ہے، اور ہماری رضامندی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو یہ فوج پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے، مثلا یہ کیا، کس قسم کی عمران خان کھیل کھیل رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حکومت دینے سے اچھا تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جاتا۔ کتنی خطرناک بات کی ہے انہوں نے۔ ان کو یہ صرف، ان کو وہ کہتا ہے صحیح میجر، ان کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے، نہ ان کو، اگر یہ بھارت سے
محبت نہیں کرتے ہیں تو یہ پاکستان سے بھی پیار نہیں کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا. اور انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی صرف ذات عزیز ہے اور وہی چیز نظر آ رہی ہے. نہ ان کو پاکستان کے ادارے عزیز ہیں, نہ ان کو پاکستان کی فوج عزیز ہے, نہ ان کو پاکستان کی عدلیہ عزیز ہے, پارلیمنٹ عزیز ہے, دوسرے ادارے عزیز ہیں, نہ قوم عزیز ہے, نہ پاکستان عزیز ہے. کہتے ہیں پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے ہیں. ماضی میں بہت سارے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں جو ملک دشمن ہے پاکستان کے, لیکن انہوں نے اوپن اظہار کبھی نہیں کیا. لیکن 2 آدمی نے اوپن اظہار کیا تھا, اس میں ایک نریندر مودی اور ایک نیتن ہاؤ جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا, سربراہ تھا, اس نے اظہار کیا تھا. اور ایک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے, ہر وزیر اعظم نے نہیں. یہ دونوں شخصیات کے بعد عمران خان کا اوپن اظہار ہے کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جائے. مثلا ہماری منہ میں زبان کیوں نہیں جل جاتی ہے ہماری جب ہم اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ بھائی یہ کتنے ہی اختلاف آپ کے صحیح, کتنے ہی برے حالات صحیح, لیکن کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس سے اچھا ہے پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیں, تو کل لوگ جو دشمن ہیں وہ کہیں گے بھائی اس ملک کا سابق وزیر اعظم. وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی بھی عہدے کے لائق نہیں ہیں, یہ سب کہہ رہے ہیں, آپ کسی بھی حکومت, اور اب آپ کو کوئی عہدہ ملے گا بھی نہیں چاہے آپ دنیا ہلا دیں, چیخیں چلائیں اور جتنی بھی دھمکیاں دیں. مثلا میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ بہت اہم ترین لوگ یہ سوچتے ہیں, اور ابھی ایکشن ہوگا تو اس کا نظارہ ہے, ایک ایسی جماعت جس کے کارکنوں اور قیادت نے نہ آپ کے گولی سے فیس کیا ہے, نہ پھانسی فیس کیا ہے, نہ مقدمات فیس کیے ہیں, نہ ٹیئر گیس فیس کیا, نہ ڈنڈے, نہ لاٹھی, نہ جیل, نہ لاک اپ, نہ کال کوٹری, کچھ فیس نہیں کیا ہے. اور وہ جماعت جو ہے پاکستان کے اہم ترین سیکیورٹی ایجنسیز, اہم سیکیورٹی فورسز, پاکستان کے حکومتی ادارے, پاکستان کے ریاستی ادارے, پاکستان کے آئینی ادارے, پاکستان کی حکومت, ریاست, سب کو دھمکیاں دے رہے ہیں, سب کو چیلنج کر رہے ہیں. حالانکہ ایک ایسے چوکی مار نہیں ہے. ابھی دیکھیے سیالکوٹ میں کیا ہوا, کہاں گئے پی ٹی آئی, انہوں نے اجازت نہیں دی انتظامیہ نے, کہاں گئے ان کے وہ لاکھوں کارکن, آتے نکلتے جاتے وہاں کھڑے ہوتے. ایک ٹیئر گیس ابھی نہیں چلی ہے تو ان کے کارکن بکھر گئے, صرف 4 5 15 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. جس دن ریاست نے اور حکومت نے اپنی طاقت دکھائی تو حشر نشر ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی جو ہے وہ اہم ترین اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور فوج صبر سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. کیا فوج اگر چاہے تو اس کا شٹ اپ کال نہیں دے سکتی؟ وہ بہت شدید شٹ اپ کال دے رہی ہے, وہ تنبیہ کر رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں, ہمیں سیاست میں نہ گھٹی جائے, نہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ مسلسل جو ہے وہ فوج کو نشانہ بنا رہے ہو, اور ایسے ایسے القاب استعمال کر رہے ہو, ایسی سی دھمکیاں دے رہے ہو, اور صرف یہ ہے کہ جی آئیں اور الیکشن کرائیں اور ہمیں حکومت دے دیں. جہاں تک پاکستان کے اہم ترین جو لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی انتظامیہ کو, حکومت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, وہ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ڈان اخبار نے صحیح لکھا ہے کہ آپ کسی بھی عہدے کے لائق نہیں ہیں, حکومت کے کسی بھی اور سیاسی کسی بھی عہدے کے لائق نہیں ہیں. اور اب آپ کو کوئی بھی طاقت, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی آپ کو آپ کے ان تمام فیل کے بعد, آپ کے ان تمام چیزوں کے بعد, ایک ایسا وزیر اعظم جو ڈپلومیٹک کیبل پہ پورا ڈپلومیٹک ریلیشن تباہ کر رہا ہے, جو ایک راز اگر ہے بھی کوئی چیز تو اس کو پبلکلی اوپن کر رہا ہے, تو یہ اس شخص کو کوئی اب آئندہ وزیر اعظم بنا سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان وزیر اعظم تو چھوڑیں, اب حکومتی کسی لیول پر پوسٹ ہونے کے قابل بھی نہیں ہے اور نہ ہوگا. تو صورتحال بہت عمران خان صاحب مسلسل اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ ہے کیا بیسیکلی, یہ ہے کیا؟ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دو, فوج کے خلاف بیانات, الیکشن کمیشن کو دھمکیاں, جان سے مارنے کی دھمکیاں, اداروں کو دھمکیاں, عدالتوں کو, ان کے چیفز کو, ان کے ججز کو دھمکیاں. تو یہ اور الزامات, سنگین ترین الزامات کہ نون لیگ کو سپورٹ کیا تو اس نے یہ کیا, تو میں ان کو بتا چکا تھا اس سازش کا اور انہوں نے اس کے باوجود اس سازش کو ہونے دیا گیا. تو کل عمران خان نے جو رقیق حملے کیے ہیں پاکستان کے اداروں پہ, اور دھمکیاں بھی دی ہیں, اور ان کی جان کو مارنے کی بھی دھمکیاں دی گئی ہے, اس کے بعد حکومت
کہاں ہے؟ ظاہر ہے اگر ریاستی ادارے ریئیکٹ کریں گے تو پھر آپ کا جو وہ ہے مینڈیٹ ہے اور آپ کا جو کیا کہتے ہیں آپ کی جو ریٹ ہے وہ کہاں جائے گی حکومت کی؟ تو کب تک ریاستی ادارے ان چیزوں کو خاموشی سے برداشت کریں گے؟ اگر رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر آئیں وہ پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح معنوں میں وہاں لے کر جائیں اس مسئلے کو، جو عمران خان پاکستان کے خلاف ایک سازش، لوگ کہہ رہے ہیں ایجنڈا ہے ان کا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. شیخ رشید اس میں شامل ہے، فواد چودھری ہے، اور پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگ نہیں ہیں. تو گنانچہ یہ سازش پاکستان کے خلاف ہے، صرف اداروں کے خلاف نہیں ہے. تو اس پہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے پہ پاکستان کی حکومت کیوں خاموش ہے؟ اور صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ ان کے جملے کیا قانون کی گرفت میں آنے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ عملی طور پر جب کریں گے تب آپ پولیس کی طرح ایف آئی آر لانچ کریں گے؟ بھیا یہ جملے تو فوری طور پر اس پر ریئیکشن ہونا چاہیے، ان کی پکڑ ہونی چاہیے. آپ انتظار کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کا کیس آئے تو ایکشن لیں گے، فرا گوگی کا کیس فائنل ہو، ریفرنس بنے تو عدالت کے بعد ایکشن لیں گے. تو پھر حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ اگر حکومت اتنی کمزور ہے تو پارلیمنٹ میں ان چیزوں کو لے جائے، وہاں پر ڈیبیٹ کرائے، وہاں سے ایک مشترکہ اعلامیہ لے، ایک مشترکہ طاقت لے، پوری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر ایکشن لیجئے. لیکن حکومت اس سلسلے میں بالکل کوئی چیز نہیں کر رہی ہے، اور وہ روز بروز پاکستان کے اہم ترین اداروں کو اب تو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. تو اس کا تدارک ہوگا، ان کو قابو کیا جائے گا. اور ایک جماعت کی خواہش پہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر کل پاکستان کے اندر کوئی بھی 3 جماعت کھڑے ہو کر فوراً الیکشن کا تقاضا کرے گی تو کیا کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر آئینی اور قانونی اور اپنی جمہوری حیثیت میں اپنے جلسے جلوس کر رہا ہے اور اس میں اپنی جائز بات کر رہا ہے تو بالکل اجازت دیجیے. لیکن اگر کوئی آئینی اور قانونی تقاضوں سے نکل کر غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے، ملک میں خانہ جنگی کی کوشش کر رہا ہے، انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اداروں کو بدنام کر رہا ہے، ملک کے عوام کو اداروں سے دور کر رہا ہے، دین اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حکم کو، قرآن مجید شریعت کے حکم کو تمسخر اڑا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک نئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین کی پرچار کرنے والے فالوورز بنا رہا ہے. تو حکومت ریاست کہاں کھڑی ہے؟ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتی ہے؟ کیا یہ قانون کی گرفت میں نہیں ہے؟ یہ سوال چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.